السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلومات انبیاء میں آپ کا خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں عنایت فرمائیں، آمین یا ربی۔ فرشتوں کو سجدہ کا حکم اور شیطان کا مردود ہونا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدہ میں گر پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب مجتمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے، اور اس حیثیت سے ملائکہ اور جنوں کے علوم سے حضرت آدم علیہ السلام کا علوم جامع ہے، ان کا شرف دونوں پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالی شانہ کو منظور ہوا کہ اس مقدمہ کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جاوے اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ان دونوں سے کامل اور مصداق کے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے علوم ملائکہ اور جنوں دونوں سے کامل اور مکمل ہے۔ اب حق تعالی شانہ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہے، جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں۔ اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا ہے اس کی حقیقت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا اور وہ غرور میں آ گیا۔ شکریہ، پھر ملتے ہیں پارٹ 4 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔